ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کو چھوٹا سا دکان وکان چلاتا ہے تو خوشحال ہے بہرحال، لیکن ام، اس ناحیے سے کہ وہ گھر اور بنانے کے لائق نہیں، اور اس کا جو گھر ہے وہ جرجر ہو چکا ہے، تو وہ گھر بنانا چاہتا ہے نارمل سا، تو کیا رشتہ دار اس کو زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ لے سکتا ہے اس حال میں؟ جی شیخ، دیکھیے، گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا بہت سارے بلکہ جتنے محققین علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم کسی غریب اور مسکین کو دی جاتی ہے، جو اس کے 8 طرح کے مصارف ہیں، 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ان میں سے فقیر اور مسکین بھی ہے۔ فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ کی رقم آپ کتنی دیں گے؟ آپ اتنی دیں گے جتنے سے اس کا سال مکمل ہو جائے۔ فرض کیجئے اس کا پورے سال کا خرچہ، اس کا اور اس کے اہل و عیال کا خرچہ 1 لاکھ ہے، فرض کیجئے، اور اس کی کمائی ہے 50,000۔ جی اب اس کو کم کتنا پڑ رہا ہے؟ اس کو 50,000 کم پڑ رہا ہے سال پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ اس کو اتنی رقم دیں گے جتنے سے اس کا سال پورا ہو جائے، کیونکہ جب سال مکمل ہوگا تو زکوٰۃ دوبارہ نکلے گی، اس کو زکوٰۃ کی رقم پھر ملے گی۔ تو یعنی زکوٰۃ میں آپ کسی کو اس کا جو بنیادی خرچہ ہے، نفقہ، وہ آپ کو دینا ہے جس سے اس کا سال مکمل ہو جائے۔ اب ظاہر ہے گھر بنوانے میں آپ صرف اتنا نہیں دیں گے جتنے سے اس کا سال نکل جائے، گھر بنوانے کے لیے آپ کو اس سے کہیں زیادہ دینا پڑے گا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی، گھر بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر کوئی اس کے لیے گھر کرائے پر لے کر کے دیتا ہے، یا وہ آدمی کرائے پر رہ رہا ہے اور وہ اس کا کرایہ بھر دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن گھر بنوانے میں تو ایک بہت بڑی رقم لگتی ہے، اور وہ رقم کئی سال کا خرچہ ہوگا، اور کئی سال کا ایک ساتھ آپ نہیں دے سکتے کسی فقیر کو۔ تو لہٰذا اس کے گھر کا آپ کرایہ دے سکتے ہیں، اور اس کو اتنا دے سکتے ہیں جتنے سے اس کا سال آرام کے ساتھ گزر جائے، سال سے زیادہ نہیں۔ جی جی شیخ، واضح ہے۔ اچھا شیخ، اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کی ایک رقم ایک شخص کو اتنی دے دے یا اتنا اس کو مال دے دیں کہ وہ خود کچھ عمل کرنے لگ جائے اور زکوٰۃ سے جو ہے خود بری ہو جائے، زکوٰۃ لینے سے اپنے آپ کو بچا لے؟ دیکھیے ارشد بھائی، جی شیخ، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ اگر اختیار کریں، اس کا صحیح طریقہ، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی جو مثال دیا کہ 50,000 تو اس کی آمدنی آلریڈی ہو رہی ہے سال میں، جو بھی کر رہا ہے کوئی نوکری وغیرہ، 50,000 وہ کما لے جاتا ہے پورے سال میں، اس کا خرچہ ہے 1 لاکھ کا۔ اب اس کو زکوٰۃ کی رقم 50,000 ملنے والی ہے۔ اس 50,000 سے وہ کوئی بزنس کر سکتا ہے چھوٹا موٹا، جس کے ذریعہ اس 50,000 کو 1,00,000 1,50,000 بنا سکتا ہے وہ۔ جی تو وہ جو ہے اس کے ذریعے سے غنی ہو جائے گا۔ اور یہ 50,000 تو میں نے صرف مثال دیا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 1,00,000 میں کسی کا جی سال جی گزر بالکل، جاتا ہے، اس سے بڑی رقم اس کو ملے گی۔ تو اس کے ذریعہ سے وہ بزنس کر کے، کوئی کاروبار کر کے کما سکتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی فقیر اور مسکین کی مدد کرنے کا واحد ذریعہ زکوٰۃ کا مال ہی ہے۔ بھائی، ہماری شریعت میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا تو ویسے عمومی حکم ہے، صدقہ جو نفلی صدقہ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ تو اس کا واجبی حق ہے، وہ دے کر کے آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ فقیر اور مسکین کو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کوئی کسی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فقیر اور مسکین پر احسان کر رہا ہے، بلکہ اس فقیر اور مسکین کو دینے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فقیر اور مسکین سبب بن رہا ہے آپ کے لیے ثواب کمانے کا، تو وہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر آپ کو رحم اس پر آ رہا ہے، ترس آ رہی ہے، تو آپ نفلی صدقہ دے کر کے اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس کو 2-4 لاکھ روپیہ کئی سارے لوگ دے کر کے اس کی مدد کریں، کوئی بزنس کر لے وہ، تاکہ آئندہ سال وہ امیر ہو جائے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم نہ لینی پڑے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ کا ایک خاص پس منظر ہے سماج میں، ہماری شریعت کی نگاہ میں زکوٰۃ کا ایک خاص پس منظر ہے، اسی لیے اس کے مصارف متعین ہیں، اس کی مقدار متعین ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے کسی کو، ایک آدمی کو زکوٰۃ دینے لگے کہ وہ اس کے لیے بزنس کھڑا کروانے لگے، دوسرے مساکین کا کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے۔
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔